حضرت ناظرین، آپ سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھتے رہتے ہیں تو اکثر دوست احباب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی پروگرام کریں۔ جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ مکتب تعلیم القرآن الکریم ایک ادارہ ہے، وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ جب ہم نے ان کے ذمہ داران سے رابطہ کیا تو ہمارا رابطہ ہوا مولانا کاشف حقانی صاحب سے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے بےحد مشکور ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیسے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ اور تہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور ناظرین کو سننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں۔ آمین۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیسے کام کرتے ہیں، آپ کا کیا پلیٹ فارم ہے، کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ جی، شروع میں آپ نے تذکرہ کیا ہے جس ادارے کا، مکتب تعلیم القرآن الکریم، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اور تربیت کے حوالے سے اس نے جو ادارے نے معاشرے کو ایک بہترین پروگرام دیا ہے وہ تربیتی نصاب ہے۔ یہ کوئی کتاب ہے؟ یہ ہر طبقے کے لیے اور ہر عمر کے افراد کے لیے باقاعدہ سے ادارے نے ان کی ذہنی سطح اور ان کی عمر کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو ضروری متعلقہ مسائل ہیں اس کو نصاب کی شکل دے کر اور ایک آسان عام فہم کتاب تیار کی ہے۔ یہ مختلف ایڈیشن ہے یا صرف ایک ہی کتاب ہے؟ یہ نہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے الگ نصاب تیار کیا ہے اور پھر بچیوں کے لیے الگ تیار کیا ہے، یعنی معاشرے کے جس فرد کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے ایک نصاب تیار کیا ہے اور اس کا نام ہے تربیتی نصاب۔ یعنی نام ایک ہی ہے لیکن کتابیں مختلف ہیں۔ اس کے اندر جو مٹیریل ہے، مواد ہے، جو مسائل ہیں وہ مختلف ہیں۔ بڑی عمر کے جو بالغ حضرات ہیں ان کے لیے الگ نصاب، اور بڑی عمر کی عورتیں ہیں، مستورات مائیں بہنیں ہیں ہماری، ان کے لیے الگ نصاب مستورات کے نام سے تیار کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو وہ کسی خاص مسلک کا ہے یا قرآن و حدیث سے اس کا استنباط کیا گیا ہے، مستند ہے، جو بھی بات، کوئی مسئلہ، کوئی دعا، کوئی روایت درج کی گئی ہے اس میں، تو اس کا حوالہ وہاں پر موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اچھا نصاب ہے، مستند ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑی محنت ہوئی ہے، ایک بڑی جماعت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ایسا ایک عام فہم نصاب تیار کی ہے کہ ہر شخص اس کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اس کو سمجھ بھی جاتا ہے۔ اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، اس میں سے بنیادی دو مقاصد کا تذکرہ کروں گا۔ ایک یہ کہ ہر فرد کا، معاشرے کے ہر شخص کا قرآن کریم تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا آ جائے۔ یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کے یہ دو مقاصد ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد تربیت یافتہ ہو جائے، اس کی اخلاقی تربیت ہو جائے جس کی آج ہر شخص ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ مولانا، اس کے بارے میں والدین بہت زیادہ پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو اس میں آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، کیسے کام کر رہا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ ظاہری سی بات ہے کہ والدین کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو والدین کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بھی پہلے ٹرین کیا جائے، ان کو پہلے ورکشاپس کروائی جائیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا ادارہ کوئی کام کر رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ کوئی آپ کا ادارہ والدین کو بھی اس میں ورکشاپس کرواتا ہے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا مضمون ہے اور بہت بڑا عنوان ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیونکہ جتنی زندگی ہے اتنی زندگی کے لیے اتنی ہی محنت تگ و دو، اور اسی اعتبار سے اس کی بنیاد رکھنا، بیس بنانا، یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ اس کے لیے تو بہت زیادہ تفصیلی وقت چاہیے، لیکن آج کل ہمارے والدین ایک نظر سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اگر میری عمر 30 سال ہے تو میں 30 سال پیچھے جا کر بچے کی تربیت کرتا ہوں، اگر میری عمر 50 سال ہے تو میں 50 سال پیچھے جا کر بچے کی تربیت کرتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچے کی عمر کو دیکھا جائے، بالکل، کہ بچہ اس کا لیول چیک کیا جائے کہ اس کی سمجھ کا لیول ہے، وہ کس صدی کے اندر جی رہا ہے۔ اب جو اس وقت بچے ہیں وہ تو بہت زیادہ حساس اور انتہائی ماہر ہیں، نفسیات میں بھی بڑے ماہر ہیں، اور سمجھ آتے ہیں کہ کس لیول سے میرے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم بچے کو 40 سال کا سمجھ کر اس کی تربیت کریں گے تو ہم تربیت نہیں کر پائیں گے۔ اب میں اپنی عمر کے اعتبار سے بچے کی تربیت نہ کروں تو ظاہر ہے ہر چیز کو کرنے کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے، انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے کی، صحابہ کی تربیت کیسے کی، اس میں اساتذہ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ادارہ ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی اساتذہ کو بھی ورکشاپس دیتا ہے اور اداروں کے اندر ہی جا کر دیتا ہے۔ اداروں کے اندر مولانا، ایک اور بات کہ والدین اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے بھی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، مطلب ایک جگہ پہ ان کا بچہ جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے یا اسکول میں جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو
اس کے حوالے سے آپ کا ادارہ کو کام کر رہا ہے کہ اساتذہ کو اتنا تربیت یافتہ بنایا جائے، اساتذہ کو ایسی ورکشاپس کروائی جائیں کہ وہ بچوں کی تربیت ٹھیک طرح سے کر سکیں؟ دیکھیں جی، اساتذہ کو جتنا بھی زیادہ ٹرین کیا جائے تو وہ اتنی ہی تربیت کر سکتے ہیں کہ بچہ جب تک اساتذہ کے پاس ہے. جب وہ والدین کے پاس جائے گا تو اساتذہ کا جتنا بھی زیادہ تربیت یافتہ ہونا وہ بچے کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے. بالکل بچہ تو چلا گیا ان کے پاس سے. نہیں، ویسے آپ کا ادارہ اساتذہ کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا دے رہا ہے اداروں میں کہ اساتذہ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ وہ میں نے عرض کیا کہ مکتب جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر جا کر اساتذہ کو ٹریننگ دیتا ہے اور باقاعدہ ملٹی میڈیا کے ذریعے سے ان کو ورکشاپ دیتا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں کیسے اور بچوں کی تربیت کیسے کریں. دیکھیں بہت زیادہ زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، جدت آ گئی ہے، اور ہم بچوں کے طریقہ تعلیم کے اندر بھی جدت لے کر آئیں. اگر ہم اسی روایتی طریقے کے ساتھ پڑھاتے رہیں گے تو بچوں کے اندر ہم تبدیلیاں نہیں لا سکتے، اور بچوں کی ذہنی کیفیت کو ہم جانچ کر نہیں پڑھائیں گے، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر نہیں پڑھائیں گے تو بہت سارے بچے تعلیمی پلیٹ فارم سے خارج ہو. قرآن وہی ہو، حدیث وہی ہو، لیکن جدید طریقے سے ان کو بچوں کو پڑھایا جائے. اصول اور مبادیات جو ہیں، دیکھیں اب بورڈ کے اوپر پڑھانا ہے. اب ایک وقت تھا کہ وہ تختیوں کے اوپر، پھر بلیک بورڈ آ گیا، اب وائٹ بورڈ آ گیا. اب طریقہ تعلیم اور اصول تو وہی ہے کہ بچے کو تختے کے اوپر لکھ کر پڑھایا جائے، لیکن طریقہ کار اور وہ جو چیزیں ہیں وہ جدید آتی جا رہی ہیں. اسکرین آ گئی ہے، اس کے بعد بورڈ کے ذریعے اسکرین کو استعمال کر رہے ہیں. تو مبادیات وہی ہیں، اصول وہی ہیں. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم اساتذہ کو بھی تربیت ادارہ دے رہا ہے اور والدین کو بھی. اب یہ تینوں لوگ مل کر کام کریں گے. بچے کے اوپر محنت کرنی ہے تو بچہ، والدین اور اساتذہ، اب ان تینوں میں سے ایک کو بھی اگر نظر انداز کر دیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے پنکھے کے 3 پر ہیں اور ایک کو اتار کر رکھ دیا جائے تو وہ چلتا بھی رہے گا، خرچ بھی ہوگا، بجلی کا بل بھی آئے گا، ہوا نہیں دے گا، فائدہ نہیں ہوگا. تو اتنا عرصہ بچہ پڑھتا ہے، لیکن اگر اس میں سے ہم ایک کو الگ کر دیں، والد کو الگ کر دیں یا استاد کو الگ کر دیں تو وہ ادارہ بھی نہیں چل پائے گا اور بچہ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ اگر ایک بچہ ایک ادارے میں گیا ہے تو اساتذہ کا اس کے والدین کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے. جی. تو اس حوالے سے مولانا آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور اس کے لیے وہ کیا کیا کریں، ذرا والدین کو پیغام دے دیں. جیسے شروع میں عرض کیا کہ بہت بڑا عنوان ہے یہ، اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے. انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے تو اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے اور وقت بھی زیادہ کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں گے. لیکن ایک گزارش کرتا ہوں والدین سے کہ والدین بچوں کے ساتھ تعلق اچھا کر لیں، تعلق اچھا کریں. یعنی یہ تربیت کا پہلی سیڑھی ہے، یہ تربیت اہم اور بنیادی سیڑھی ہے. بنیاد ہے کہ والدین بچے کی تربیت تب تک نہیں کر سکتے جب تک والدین کا بچے کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہوگا. اور تعلق اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم ان کو بہت سارے گفٹ لا کر دے دیں، ان کو اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں، ایسی بات نہیں ہے. بس ان کے ساتھ مکالمہ بڑھا دیں، بات چیت، گفتگو زیادہ کریں اور مثبت گفتگو کریں، الفاظ کا چناؤ بہترین کریں. لیکن گفتگو اتنی بڑھا دیں کہ بچہ والدین کے ساتھ بلا جھجک ہو کر بات کرے، یعنی جو بھی اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ والدین کے ساتھ بلا جھجک اپنے شیئر کر سکے. تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو بڑھائیں، مکالمہ بڑھائیں، اس سے تعلق مضبوط ہوگا. واحد حل ہے گفتگو بڑھانے کا، یعنی یہ بنیادی چیز ہے. ہاں جی. تو یہ آج کا جو آپ کا پیغام ہے یہ کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مکالمہ بڑھائیں، انشاءاللہ تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا مکالمہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو یہ لازم ملزوم ہے. مکالمہ بڑھانا چاہتے ہیں تو تعلق مضبوط کریں، تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مکالمہ بڑھا دیں. اچھا. تو معزز ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اس پر ہم مولانا کاشف صاحب سے وقت لیں گے اور آپ کے سامنے پورا پروگرام رکھیں گے، اور مکتب ترمیم القرآن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مزید معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.